नापाक कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने से क्या पाक हो जाते हैं? अगर पाक करने के उसूलों के मुताबिक किया तो बिल्कुल पाक हो जाएंगे। क्या तहारत के बाद असल में आम जो मशीन होती है उसमें तो जो पानी होता है वो इस तरह नहीं होता कि वो खुद ही उसको जो है वो ड्रेन कर रहा हो, बाहर निकाल रहा हो, और दूसरी एक ऑटोमेटिक मशीन आती है वो पानी लेकर फिर उसको जो है वो वापस 3 मरतबा पानी लेती है और निकालती भी है। तो उस हवाले से दारुल तहलील सुन्नत का एक तफसीली फतवा मौजूद है नजासत की, उसमें अक़साम लिखी हुई हैं कि किस तरह की नजासत होगी तो वो इस मशीन के अंदर पाक होगी और किस तरह की होगी तो वो पाक नहीं होगी। तो वो तफसीली फतवा दारुल तहलील सुन्नत की वेबसाइट से मिल सकता है। क्या तहारत के बाद बच जाने वाले पानी को फेंक सकते हैं? जी नहीं। दूसरे के कपड़े पर नजासत लगी देखी तो क्या किया जाए? और उसको इत्तला करे कि आपके कपड़ों पर नजासत है, जबकि ज़न्ने गालिब के मान जाएगा, झगड़े करेगा तो ना बताया जाए। आमतौर पे इस पे आदमी गुस्सा नहीं करेगा, अगर बताया जाए तो अलेवन शुक्रिया ही अदा करेगा। मुसलमान है तो उसको बता देना चाहिए। क्या इंसान मरने के बाद नापाक हो जाता है? नहीं, इंसान नापाक नहीं होता, उसका गुस्ल टूट जाता है, गुस्ल उसको दोबारा दिया जाता है, लेकिन नापाक नहीं होता। कि उसका जो पानी है ना, हाँ सही कौल यही है कि इसके आप धुलने का जो गुस्ल का पानी निकला ये मुस्तअमल है, वरना नापाक होता ना, तो ये मुस्तअमल है। हाँ ये अलग बात है कि मौत जब तारी होती है, नज़ा की सख्तियां, रूह निकलने की जो सख्तियां, इसमें अक्सर पेशाब निकल जाता है, बाजू का बड़ा भी मसला हो जाता है। ये इसकी वजह से पानी लगा और नजासत हुई, वो एक जिम्नी चीज है। एक्चुअली मरने वाला जो है, इसको बदन इंसान का ताहिर है, पाक है। नींद में ख्वाब की हालत में गुस्ल फर्ज हो गया, कपड़ों पर कोई अलामत नहीं है तो क्या गुस्ल करना जरूरी होगा? नहीं, अगर ख्वाब याद है लेकिन कोई भी अलामत नहीं है तो फिर यह गुस्ल फर्ज नहीं होगा। गुस्ले मैयत के बाद गस्साल पर गुस्ल जरूरी है? मुस्तहब है, कर रहे तो अच्छा है, ना करे तो कोई गुनाह नहीं है। ये बताइए कि ये नापाकी की हालत में क्या कपड़े धो सकते हैं? धो सकते हैं। मोबाइल, लैपटॉप और टेबल या मेज वगैरह नापाक की इस पर लग जाए तो अब इसका पाक करने का क्या तरीका होगा? अब जैसी चीज, अब बाजों का तो ऐसी चीजों में शरायत कर जाती है नापाकी कि वो धुलती नहीं है, फिर वो नापाक रहती है। अब बाजों का देखे वो धुलने से पाक हो जाती है, बाज ऐसी चीजें वो बिल्कुल प्लेन होती हैं और नजासत लगी तो रगड़ने से पाक हो जाती है। तो इस तरह मुख्तलिफ सूरतें पाक होने की इसमें होती है, बात चीजें नहीं पाक हो सकती। जैसे आला हज़रत ने फतवा रज़िया में फरमाया कि मुर्गी को पर नोचने के लिए उबालते हैं, अब उबाला और मुर्गी पर नजासत थी, अगर बीच लगी होती है अक्सर, या बहता खून लगा हुआ उसके परों वगैरह में, तो अगर ऐसी सूरत में मुर्गी को उबाला इसके पर नोचने के लिए और वो गल गई मुर्गी, तो अब वो नजिस पानी में ये गली, तो नजिस पानी इसके गोश्त ने पी लिया, अब ये पाक नहीं हो सकती, इसको फेंक दिया जाए, खाया नहीं जा सकता, खाना हराम। ये इरशाद फरमाइए कि कहते हैं कि अगर औरत को उसके मखसूस अय्याम में अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसको 2 बार गुस्ल दिया जाता है, ये कहां तक दुरुस्त है? ऐसा कुछ तो नहीं है, एक ही बार जो गुस्ल देंगे वही काफी है। अच्छा, औरत के मखसूस अय्याम जारी हैं, इन दिनों में वो बाल बनाती है तो जो कंघी कर सकती है इस दौरान बालों पर? जी हाँ। कहते हैं कि अगर बाल इन दिनों में कंघी करते हुए, औरत के मखसूस अय्याम में कंघी करते हुए बाल गिर जाएं तो इन गिरे हुए बालों का क्या करना चाहिए? इस पर तशवीश हो रही है। जिसमें इंसानी से जो भी चीजें निकले ना, बाल खाल वगैरह, इन सबको दफन करने का हुक्म है, चाहे अय्याम मखसूसा हो, चाहे मर्द हो औरत हो, कोई भी हो, उसके लिए बेहतर ये है नाखून है इसे, तो ये सब दफन किए जाएंगे। मुर्दे को गुस्ल देने वाले के कपड़े पाक रहते हैं या बदलना जरूरी है? अगर कोई वाकई उसमें बदन पर नजासत देखी गई
اور نجس پانی اڑا کپڑوں پر اور واقعی نہیں سب یقینی طور پر تو ناپاک ہوئے، ورنہ خالی وہمات سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے. گاڑی کی سروس کے وقت گاڑی سے جو لگ کر پانی اڑتا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک؟ پاک، جب تک وہی بات ہے کہ نجاست نظر آ رہی ہے یا یقینی طور پر نجس ہے، اور وہ پانی جو اڑا وہ بھی نجس اڑا اور اپنے اوپر آیا، تب جا کے یہ نجاست کے احکام اس پر آئیں گے، ورنہ عام طور پہ گاڑی اوپر کا ناپاک ہوتی ہے، مطلب گاڑی کے کر کے ٹائر، مار رہے ہوتے ہیں. گاڑیوں کے ٹائر پر اگر واقع نجاست لگی ہوئی ہے اور پھر اس کا اگر نجاست سے لگ کر پانی اڑ کر آئے گا تو پھر کیا ذہن؟ ٹائر والی بات پھر وہ ٹائر کی ہے نا، جی ٹائر. ٹائر نہ پاک ہے اور اوپر دھویا جا رہا ہے اس کو، نہیں. تب بھی اس پانی میں تو کچھ نہیں ہے نا، جبکہ پانی خود پاک ہو. پانی عام طور پہ پاک ہی ہوتا ہے، وہ نل کے پائپ سے آ رہا ہوتا ہے نا پانی، وہ دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ ارشاد فرمائی کہ اٹیچ باتھ اور غسل خانے میں دعائیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ آج کل یہی پرابلم ہے کہ ادھر استنجا خانہ ہے، کموڈ وغیرہ، ساتھ میں بیسن ہے، اس میں وضو کیا جاتا ہے. اب اس وقت اللہ کا نام لینا سنت مؤکدہ ہے، تو باہر نکل کر بسم اللہ وغیرہ پڑھ لے، اندر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا. البتہ اگر کموڈ یا جو بھی WC ہے اس کو کور کر لے، کپڑے سے نہیں، دیوار بنا لے، یا گلاس سے بھی بن سکتے، گلاس بھی ایسے آتے ہیں جس کے آر پار نظر نہیں آتا، اس طرح کے گلاس بنا لے، اس کا دروازہ بھی ہو کہ اندر جا بھی سکے، تو ایسی صورت میں یہی ہے، یہ الگ ہو گیا، اور یہ بیسن وضو کا الگ ہو گیا. تو اب یہ جب بند ہے، اس کا دروازہ بند کر کے اب یہ درود شریف وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھ، اللہ اکبر وغیرہ، یہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسا گلاس کا دروازہ لگایا شیشے کا جو آر پر نظر آتا ہے، تو وہ اس طرح دروازے کا یہ حکم رکھے گا؟ لگتا تو کہ رکھے گا، کیونکہ وہ تو ہے تو مطلب پارٹیشن ہو چکا، وہ پارٹیشن ہو چکا، لیکن اب بتائیں گے. اصل تو یہی ہے کہ جس کو الگ سے مقام کہہ سکیں، الگ جگہ کہہ سکیں، اور اس کا سارا جو لحاظ اور دار و مدار ہے وہ ادب اور بے ادبی کے عرف پر ہے. اب اس کو دیکھنے والے ہی بتا سکیں گے کہ یہ صورتحال، یعنی کہ یہاں WC نظر آ رہی ہے اور یہاں پر یہ دعائیں پڑھ رہا ہے، تو یہ اس کو ادب بے ادبی کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ وہ دروازہ تو بند ہو جاتا ہے، دروازے کا کام کر لیتا ہے وہ، جو شیشے کے دروازے عموماً گھروں میں لگتے ہیں، گلاسز. اگر اس کو الگ سے جگہ کہیں گے تو پھر تو اجازت مل جائے گی اس کی کہ وہاں پڑھ سکیں گے. حضور یہ پاکی ناپاکی کے مسئلے بڑے اہم ہیں، خون سے پاکی ناپاکی کا تعلق ہے، نجاست دیگر چیز ہوتی ہے، پاکی ناپاکی کا معاملہ ہے، تو یقیناً اس کا علم، اس کی معلومات و حساسیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اب ایسا علم کے بارے میں بتائیں کہ جس کے بارے میں آدمی کنفرم طور پر چلے، کہ نہ مطلب کہ یہاں چلا نہ اتنا زیادہ وہ ہو جائے کہ اس کو ناپاکی و پاکی کا کوئی وہ اس کو ایسا وہ ٹینشن ہی نہ رہے، نہ اتنا ہو جائے کہ اس کو اتنا ٹینشن ہو جائے کہ پھر ہر چیز پاکی ناپاکی کا اس کا ہو. تو ایک جو معتدل اور ایک بیلنس والا جو انداز ہوتا ہے، جو اس کے لیے کتنا کس قدر علم اور کس قدر طبیعت میں ہونا ضروری ہے. یار یہ تو فرض علوم میں سے کہ نجاستوں کا اس کو علم ہو، پاک رہنے کا علم ہو، یہ چیزیں جس کی اس کو ضرورت پڑتی، حاجت ہے اس کو. تو اب یہ کہ یہ تو ایک ٹاپک، یہ تو پورا ٹاپک ہے، ایک پورا مضمون ہے. اس میں کیا عرض کروں، یہی عرض کروں گا کہ اس کو سیکھیں. خالی وہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ وہ رسالہ ضرور ہے، اس سے بھی سارے مسائل حل نہیں ہوں گے، لیکن اچھی معلومات آپ کو ہو جائے گی. مزید بہار شریعت پہلی جلد کا دوسرا حصہ، یہ بھی نجاست کے اس میں مختلف ابواب ہیں اور بڑی مفید ہے. یہ بھی اس کا مطالعہ بھی کہ اس کی اسٹڈی کریں. پھر یہ کہ کتابیں پڑھ کر اگر سب سمجھ سکتے ہوتے نا ہر بات کو، تو ہم جمع ہو کر یہ ساری رات بیٹھتے نہیں گھنٹوں. تو سمجھانے والا بھی کوئی چاہیے. تو اب یہ کہ سمجھانے والا اپنے پاس نہیں آئے گا، جو بات نہیں سمجھ پڑی علماء سے پوچھ لے کہ اس کا مطلب کیا، اس کا معنی کیا، یہ کرنا پڑے گا. جیسے دنیاوی تعلیم بھی لوگ اسکول، کالج اور اربوں خربوں روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں، تو اگر خالی یہ بکس جو بازار میں ملتی ہیں وہی خرید کر تو اس کو ہی مطلب ہے کہ بہت بڑا تعلیم یافتہ نہیں بن جاتا.
جیسے وہ ایک محاورہ بھی ہے کہ گدھے پر نفسیات کی کتابیں لاد دینے سے وہ ماہر نفسیات نہیں بن جاتا. یہ سب سیکھنے سے آتا ہے. تو اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑی. دنیا بھی سیکھنے کے لیے سب جد و جہد کرتے ہیں, اسکول وغیرہ اٹینڈ کریں گے, سب کچھ کریں گے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ٹیوٹر کی خدمات لیتے ہیں, اس پر خرچے کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, پھر جا کر کہیں یہ آگے بڑھتے بڑھتے کچھ دنیا میں اپنا حساب کتاب پورا کرتے. تو دین یہ خود بخود کو پھونک مارو اور سب سمجھ پڑ جائے تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کی طرف آتا کون ہے؟ آنے والوں کی تعداد کتنی؟ اس سیکھنا تو ہوگا ہی. اس موضوع میں حساسیت بھی ہونی چاہیے, جو تھوڑا ڈر لگے گا یار کوئی مطلب ناپاکی والی کیفیت نہ ہو جائے. بدن کپڑوں جگہ کا پاک ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. تو اس میں بندے کے اندر اتنی سینسیٹیوٹی حساسیت بھی تو ہونا. ہر ایک کو شکایت ہے, عبادت میں دل نہیں لگتا, روحانیت نہیں ملتی, خشوع و خضوع نہیں آتا, کیا کریں کیا کریں. یہ جانتے بھی نہیں ہے. نہ ظاہری پاکی ناپاکی کا علم ہوتا ہے اور انڈائریکٹ پتہ نہیں کیا کیا حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح کھانے پینے میں بعض لوگ کپڑوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں پاکی ناپاکی میں, یہ ہوتے ہیں سمجھدار, بعض اس طرح کے سمجھدار. کھانے پینے میں آسرا نہیں کرتے. کہاں کا حلال کہاں کا حرام, جو صاحب کھلائے چٹ کیجیے. یہ کہاں سے آیا کھانا, اس کا دھیان نہیں رکھتے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ ظاہری نجاست باطنی نجاست ان سے بچنا, اپنی روزی کو حلال طیب رکھنا, پاک رکھنا, پھر لباس کو پاک رکھنا, بدن کو پاک رکھنا, اطراف کو پاک رکھنا, اپنے جو بھی جہاں نماز پڑھتا ہے وغیرہ. اب یہ صورتیں تو کم و بیش رہیں نہ رہیں آپ سب سمجھ سکتے ہیں. اب پھر آپ بولو کہ روحانیت بھی مجھے آنی چاہیے, میرا دل بھی لگے, میں جیسے نماز شروع کروں تو کہاں کے کہاں نکل جاؤں, میں آنکھیں بند کروں تو مدینے میں بیٹھا ہوں, خشوع اور خضوع سجدے میں جاؤں تو اللہ کے قرب کے حالات مقام کو پالوں, تو مجھے رقت اور سوز آتا رہے, جب بھی دعا کروں تو دڑ دڑ آنسو بہنے لگے. یہ سب حرک ہے. جو میں نے عرض کیا اس پر توجہ دینی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.